سب کو سلام. میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس موقع کے لیے جو خدا نے مجھے دیا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کا کلام کو شیئر کر سکوں. ہم بھائی جان میری آپ سے پچھلی دعا کے بعد ابھی ملاقات ہوئی اور صرف آج میسج پہ انہوں نے مجھ سے کنفرم کیا تھا. اس سے پہلے میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن یہ صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین آئے کہ آپ خدا کے حضور میں بیٹھے. آج جو خیال یا جو کلام خدا نے مجھے دیا ہے وہ بھی گواہی کے حوالے سے ہے. تو اس سے پہلے کہ میں آپ سے کلام کو شیئر کرتا, خدا نے ایک پریکٹیکل اگزامپل آپ کے ساتھ سامنے پیش کی تاکہ اس کلام کو آپ جو وہ دینے کو ہے اس کو پریکٹیکلی بھی سمجھ سکیں. تو یہ خدا کی قدرت ہے. ہم تو بہت جب سے ہم چھوٹے تھے اور ان عبادتوں میں آتے رہے ہیں تو ہم نے یہ گواہی ہمیشہ یہ دیکھی ہے کہ جتنے بھی لوگ دعا میں بیٹھے ہوتے تھے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جو گیت ایک کسی ممبر نے کہا ہے گانے کو, اگلے نے یہ گواہی دی ہے کہ میرے بھی دل میں خدا نے یہی گیت ڈالا تھا. جو کلام ہے وہ ایک اگر خدا کے خادم کے دل میں ہے تو وہی کلام دوسرے خادم کے دل میں بھی ہے. تو مقصد یہ سب بتانے کا آپ کے ساتھ یہ ہے کہ خدا کا روح ہمیں یہاں موجود ہے, اور جہاں خدا کا روح موجود ہے تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کے خادمین جو ہیں وہ مختلف روحوں میں ہو. جب خدا کا روح موجود ہے تو ہم سب ایک روح میں جڑے ہوئے ہیں. تو اس گواہی کے ساتھ میں یہ گواہی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اب ہم اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کریں. خدا کا شکر ہے ہم آج ایک اچھی جماعت ہے اور اچھی بڑی جماعت ہے, اور آج جب خدا اگر ہر ایک کو انڈیویجولی برکت یہاں دینے کو ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ خدا کتنی برکتیں یہاں نازل کرنے کے ہیں. اور ہم سب جب یہاں موجود ہیں اور جب ہم سب اکٹھے ہو کر کسی ایک بات کے لیے دعا کریں گے, اس کا تو وعدہ 2 یا 3 کا ہے. جب ہم یہاں اتنے سارے موجود ہیں اور جب ہم سب مل کر کسی ایک بات کے لیے دعا کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ بات پوری ہوگی یا خدا ہماری وہ درخواست مانے گا یا نہیں مانے گا؟ خدا ہماری بالکل وہ درخواست مانے گا. تو اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کریں. اب تیار ہر دفعہ یہ جملہ کہا جاتا ہے, آپ کو جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کریں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ کیا بس آپ ابھی دعا کے لیے سر جھکائیں گے, میں دعا کروں گا؟ آپ کا اس میں پارٹ کیا ہے؟ اس میں میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا میں کلام کے لیے تیار ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کلام کے لیے تیار ہوں. تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے ذہن میں ایک لمحے کو یہ سوچیں کہ جب میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کریں تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ سب سے پہلی میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ اپنی اٹینشن کو یہاں پہ واپس لے کر آئے. اگر آپ کا ذہن کسی بھی اور طرف ہے, 8:35 ہو رہے ہیں, میں کوشش کروں گا کہ 9 بجے تک ہم کلام کو ریپ اپ کر سکیں. تو یہ 20-25 منٹ ہے, اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگے گا. تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ بہت لمبا ہوگا. 25 منٹ کیا ہم خدا کو انڈیوائیڈڈ اٹینشن دے سکتے ہیں؟ میرا سوال آپ سے یہ دے سکتے ہیں؟ یہ آپ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس پر عمل کیجئے. اگر آپ کا ذہن کسی بھی اور طرف جائے, اس تھاٹ کو کلیکٹ کر کے واپس یہاں آ پہنچیں. دوسری بات, آپ خدا کا کلام سننے آئے ہیں. خدا ہمارا باپ ہے, تو ہم اپنے باپ کی حضوری میں ہیں. اور یہ جس طرح ہم دنیاوی والدین ہیں جن کا دنیا پہ کوئی زور نہیں چلتا, یہ وہ نہیں ہے, بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ قادر خدا ہے. تو اگر وہ کوئی بات کہے گا تو وہ اس کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر آپ وہ بات سنیں گے ہی نہیں تو وہ بات وہ آپ کی زندگی میں کیسے پوری کرے گا؟
تو میں آپ سے کیا درخواست کر رہا ہوں کہ اپنی اٹینشن کو یہاں رکھیں, اپنے باپ کی بات کو سنیں. اپنے باپ کی بات کو سنیں گے تو وہ بات آپ جب قبول کریں گے تو آپ کا باپ آپ کے لیے وہ بات آپ کی زندگی میں پوری کرے گا. ہم سر چھوٹی سی دعا کریں گے تاکہ آپ اس دوران یہ جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں ان پہ اپنا دھیان لگا سکیں اور اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کر سکیں. اے رحیم خداوند, ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری اس بڑی برکت اور تیرے اس بڑے فضل کے لیے کہ جو تو ہم حقیروں, ناتوانوں, گناہ گاروں اور خداوند زندگی اور دنیا کے ستائے ہوئے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. یہ صرف تیرا پیار ہے, یہ صرف تیری محبت ہے اور سب سے بڑھ کر تیرا فضل ہے کہ تو ہم سب کو ہر ہفتے اپنے قدموں میں اور اس اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق دیتا ہے. جب خداوند تو ہمیں یہاں لے کر آیا ہے, جب تو ہمیں برکت دینے کے در پہ ہے, تو خود سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی ایسا خیال, کوئی بھی ایسی سوچ, کوئی بھی ایسا انسان, کوئی بھی ایسا دکھ, کوئی بھی ایسا درد, کوئی بھی ایسی ڈسٹریکشن ہمارے ذہن میں اس وقت نہ ہو جو ہمیں تیری آواز سے ہٹا سکے. جب ہم نے تجھ سے کمٹ کیا ہے کہ اگلے 20-25 منٹ ہم تجھے اپنی انڈیوائیڈڈ اٹینشن دیں گے, تو خداوند شیطان کو ہم سے دور کر, ہر طرح کے الجھانے والے خیال کو ہم سے دور کر, ہم یہ 20-25 منٹ خداوند جب تجھے دے رہے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ تو اس میں ہمیں برکت دے گا. ہمیں اس برکت کے لیے تیار کر. مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے, آمین. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم 2023 کے سال کے دوسرے مہینے میں آ چکے ہیں اور اب تک خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہت سارے لوگوں سے بہتر رکھا ہے. آپ اپنے ارد گرد سن رہے ہیں کہ کس طرح سے قدرتی آفات ہیں, اور لوگ, آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اور چیزیں دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے لوگ قدرتی آفات سے پریشان ہیں. اگر ہم اس وقت اس حالت میں موجود ہیں تو یہ ہمارے لیے انتہائی مبارک حالی ہے کہ ہم بغیر کسی دکھ کے, تکلیف کے اس جگہ اگر موجود ہیں. نہ ہم پہ کوئی قدرتی آفت آئی, نہ ہم پہ کوئی اس طرح کا شیطان نے حملہ کیا کہ ہم اس کے گھر میں نہ آ سکیں, بلکہ خدا نے ہم پہ فضل کیا کہ ہم یہاں پہنچے اور آج اس کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں. تو ہم اس بات کا ساتھ شکر کریں, اور اس بات کے لیے بھی ہم خدا کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں کلام کے لیے تیار کیا ہے. ہم بڑھتے ہیں کلام کی طرف. آج کا جو حوالہ جو ہم پڑھیں گے, یا آج کا جو واقعہ ہم ڈسکس کریں گے, اس واقعے کو آپ اپنے بچپن سے سنتے آئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ میں سے کون ایسا ہے جس کو سامری عورت کے واقعے کا علم نہیں ہے, یا جو سامری عورت اور یسوع کا انٹریکشن ہے یعقوب کے کنویں پر, اس واقعے کو کون ایسا ہے جو نہیں جانتا؟ ایسا کوئی ہے جو اس واقعے کو, جس نے یہ پہلی دفعہ یہ واقعہ سن رہا ہو کہ خدا کس طرح ایک سامری عورت کو کنویں پر ملا اور خدا نے اس سے کلام کیا؟ آپ اس واقعے کو جانتے ہیں, یہ فیملیئر ہیں اس واقعے سے. میں پھر بھی آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک ریکیپ دے دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی بات اس میں سے آپ مس کر رہے ہیں تو اس کو آپ ایک دفعہ پھر یاد کر لیں. یہ آپ کو واقعہ یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب میں ملے گا. چونکہ یہ واقعہ پورے باب پر محیط ہے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ گھر جائیں تو اس پورے باب کو آپ پڑھیے گا. ہم اس واقعے کو سنڈے اسکول سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم کلام بھی اس پہ بہت دفعہ سن چکے ہیں, لیکن میں آپ کو دعوے سے ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ اس 4 باب کو ایک دفعہ پھر گھر جا کے پڑھیے گا. اور آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ جس طرح خدا کے خادم اکثر کہتے ہیں کہ آپ نے اس باب کو چبا چبا کے پڑھنا ہے. ہر آیت کو سیپریٹلی پڑھیں. واقعے کو آپ جانتے ہیں, لیکن اس مکالمے کو
جو خدا اور جو یسوع اور اس سامری عورت کے بیچ میں ہو رہا ہے، اس کو آپ نے رک رک کے پڑھنا ہے. یہ کام ہے جو پہلا آپ نے کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اسی طرح سے برکت ملے گی جس طرح سے مجھے اس کلام کی تیاری کرتے ہوئے اس واقعے کو پڑھتے ہوئے ملی ہے. واقعہ بہت سمپل ہے کہ یسوع گلیل سے نکل کے سامریہ کی طرف آیا، اور سامریہ کے ایک شہر سوخار ہے جہاں پہ یسوع موجود ہے، اور وہاں پہ یعقوب کے کنویں پر بیٹھا ہوا ہے. وہاں پہ 6واں گھنٹہ ہے، اور وہاں پہ ایک سامری عورت جو ہے وہ پانی بھرنے کے لیے آتی ہے، اور یسوع سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا. اس عورت کا کیا رسپانس تھا؟ اس سامری عورت کا کیا رسپانس تھا یسوع کو؟ شی واز ویری اسٹانشڈ. وہ بہت حیران ہوئی. کیوں حیران ہوئی؟ اس نے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی مانگتا. یسوع نے اس کو کیا کہا؟ آپ سب کہہ رہے تھے نا آپ کو یہ واقعہ یاد ہے. تو یسوع نے اس سے کیا کہا؟ ہی از ناٹ آنسرنگ ہر بیک. خدا نے ان عامری عورت کو بالکل ایک ڈفرنٹ بات کہی. اس نے کہا نہیں، یہ نہیں کہا کہ تو چھوڑ دے یہودی عامری، میں سب پیاسا ہوں، تو مجھے پانی پلا. یسوع نے اس سے کہا کہ اگر تو یہ جانتی کہ جو تجھ سے پانی مانگتا ہے اور اس سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. اس عورت نے کیا رسپونڈ کیا؟ اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تو پانی مجھے دے تاکہ میں پیاسی نہ رہوں اور مجھے بار بار یہاں پہ آ کے اپنی پیاس نہ بجھانی پڑے یا یہاں سے پانی لے کے نہ جانا پڑے. اس پہ خدا نے اس سے کیا سوال کیا؟ اس پہ خدا نے اس سے کہا کہ جہاں اپنے شوہر کو بلا کے لا. اس خاتون نے کیا رسپونڈ کیا کہ میرا کوئی شوہر نہیں. جس پہ یسوع نے اس سے کیا کہا کہ ہاں 5 تو نے صحیح کہا، 5 شوہر تو کر چکی ہے، اور 6واں جس کے ساتھ تو ہے وہ بھی تیرا نہیں. اس مکالمے کا اینڈ کیا ہوا؟ اس عورت نے کیا کہا؟ اس عورت نے کہا کہ تو نے میرے دل کا حال، تو نے میرے گناہ مجھ پہ ظاہر کر دیے. اور پھر اس کے بعد وہ شہر میں گئی اور اس نے گواہی دی. تو یہ واقعہ میں نے صرف آپ کو ریکیپ کرایا، آپ اس سارے واقعے کو جانتے ہیں، لیکن میں نے جس طرح سے اس کو سٹیپس میں بریک کر کے آپ کو بتایا ہے، جب آپ اس کو بائبل کے تھرو پڑھیں گے تو ہر اس سٹیپ پہ دیکھیے گا کہ کیا کیا اس مکالمے کے پارٹس ہیں، تاکہ آپ اسی طرح سے اس پہ برکت حاصل کر سکیں. ایک ایک سٹیپ میں نے آپ کو جو بتایا اس پہ سیپریٹلی خدا کا کلام پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم جس طرف چلیں گے وہ یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو وہ چھوڑ کر اپنا گھڑا کہاں گئی؟ شہر میں واپس گئی. اور ہم ان آیتوں کو بائبل سے پڑھیں گے تاکہ خدا کے کلام کو پڑھنے کی برکت کو بھی ہم حاصل کر سکیں. جو ہمارا حوالہ ہے وہ ہے یوحنا کا 4 باب، اور ہم جن آیتوں کے اوپر بات کریں گے وہ ہیں 39 سے لے کے 42 تک. آپ پورا باب پڑھیں گے. جو سٹوری میں نے آپ سے پہلے شیئر کی ہے، جو واقعہ میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا، وہ اس سے پہلے والی آیات میں ہے. ہم 39 ورس سے پڑھ رہے ہیں. اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے. میں پھر یاد پڑھ رہا ہوں. اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے. اور جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ. چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا، اور اس کے کلام کے سبب سے
اور بھی بتیرے ایمان لائے، اور اس عورت سے کہا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس پہ ذرا دھیان رکھیے گا، اور اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ ہم نے جو کلام کا حصہ پڑھا وہ اس پورے واقعے کا کرکس ہے۔ اس عورت نے خود بھی نجات حاصل کی اور اس کے وسیلے سے اس کی پورے شہر یا جتنے لوگ اس شہر میں سے آئے انہوں نے نجات حاصل کی۔ اگر یہ عورت وہ گواہی شہر میں جا کے نہ دیتی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ جو اب کلیم کر رہے ہیں ہم نے خود سن لیا ہے اور ایمان لائے ہیں، کیا یہ واقعہ پھر اس طرح سے ہوتا؟ اگر یہ خاتون یہ گواہی نہ دیتی تو یہ پیسج پھر اس طرح سے نہیں ہوتا۔ لیکن آپ ایک لمحے کو سوچیں کہ اس نے گواہی شہر میں واپس جا کے کیا دی ہوگی؟ اس کو یسوع نے کیا کہا کہ 5 تو کر چکی ہے اور 6 جس کے ساتھ تو ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے۔ اس نے شہر میں جا کے یہی بات بتائی ہوگی نا کہ یہ وہ ہے جس نے میرے گناہ مجھ پر ظاہر کیے ہیں۔ کیا وہ اس گواہی کو دیتے ہوئے شرمائی؟ ہمیں جب ہماری زندگی میں جب خدا کام کرتا ہے اور جب خدا کا خادم اس پلپٹ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ یہاں آ کے گواہی دیں، تو ہم اس وقت بیٹھ کے کیا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات میں اگر سٹیج سے بولوں تو کوئی میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ اگر میں اپنے اس گناہ کو لوگوں پہ ظاہر کروں تو وہ گواہی تو شاید نہ سنے، وہ کچھ اور سوچیں گے، یا ہم ہمت ہی نہیں کر پاتے، یا ہمارے اندر جو سٹیج فیئر ہے کہ میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے آ کے اپنی گواہی دوں، پتہ نہیں مجھے لوگ کس طرح سے دیکھیں گے، یہاں کھڑے ہو کے مجھ سے بات ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ آپ یہ سوچیں کہ جب آپ اپنی گواہی روکتے ہیں تو کتنے لوگوں کا ایمان لانا جو اس گواہی کے ساتھ لنک ہوتا ہے وہ چلے۔ یہ تو پھر تھوڑا سا مشکل کام ہے کہ سب کے سامنے آ کے اپنی گواہی کو دینا۔ ہماری زندگی میں جو خدا کام کرتا ہے، جب ہم انڈیویجولی دوسرے ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کیا ہم اپنی گواہی کو شیئر کرتے ہیں؟ I am not questioning you, I am just asking you کہ اپنے دل میں اس بات کا غور کریں۔ تو آپ کیا یہ سوچیں کہ جب آپ اس کام کی گواہی نہیں دیتے جو خدا نے آپ کی زندگی میں کیا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے جو ہمیں یہاں سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی، کیونکہ ایک سائیکل ہے نا، آپ کی گواہی کی وجہ سے کوئی اور ایمان لایا، لیکن جب وہ ایمان لے آیا تو پھر اس کی زندگی میں ایک گواہی آئی، اس گواہی کو جب کسی اور کے ساتھ اس نے شیئر کیا تو یہ ایمان اس طرح سے آگے بڑھنا ہے، اور آپ نے اپنی گواہی کو روک کر ایمان کے اس سائیکل کو روک دیا ہے۔ تو اس گواہی نے جس نے آپ کو برکت دینی تھی، اس گواہی نے آپ کے لیے اب نقصان پیدا کرنا شروع کیا، کیونکہ یہ کلام میں ہے کہ جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا یہ اس کے لیے گناہ ہے۔ تو میں آپ سے جو امپورٹنٹ چیز یہاں شیئر کر رہا ہوں وہ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ اپنی گواہی کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ جب خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے تو اس کا کیا پرپز ہے، کیا اس گواہی کو وہاں روکنا ہے۔ اس کی مثال آپ کو انجیل میں 2-3 جگہ مل جائے گی۔ ایک
نوکر کو 10 توڑے ملے, ایک کو 5 اور ایک کو صرف, جس کو 1 توڑا ملا اس نے کیا کیا, اپنے توڑے کو, اپنی گواہی کو دبا دیا. اس کا انجام کیا ہوا؟ تو جب یہ میں آپ کی جو دھیان ہے وہ اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ خدا سے دعا کرتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے تو اور کوئی برکت آپ حاصل کرتے ہیں یا کوئی آپ کی زندگی میں گواہی ہوتی ہے اور اس کو آپ روکتے ہیں. جب آپ مانگ رہے ہیں یا تو خدا کو اس وقت کہہ دیں کہ خدا جب یہ زندگی میں میرے کام ہو جائے گا تو میں ایسی گواہی نہیں دوں گا, تو یہ خود کر لے, ٹھیک ہے, لیکن اگر تم مجھ سے وہ کام کرے گا میں اس کو شیئر نہیں کر سکتا. وقت کی کمی کی وجہ سے میں 1-2 چیزیں اسکیپ کرتا ہوں. میں آئی ول کم رائٹ ٹو دا پوائنٹ. وہ پوائنٹ یہ ہے, میرا آپ سے سوال ہے, کیا مسیحی کی زندگی بغیر گواہی کے ایگزسٹ کر سکتی ہے؟ ہمیں مسیح نے کام کیا دیا ہے؟ جب وہ سارا نجات کا کام کر چکا تو اس نے اپنے شاگردوں کی کیا ذمہ داری لگائی؟ اس نے یہی ذمہ داری لگائی نا کہ جو خوشخبری تم نے یہاں حاصل کی ہے اس کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلاؤ. تو اگر آج آپ مسیحی کہلاتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی میں گواہی نہ ہو. تو یہ سمپل سا رول ہے, اس میں کوئی بہت زیادہ عالمانہ یا حکمت کی بات نہیں ہے, بہت سمپل سا ایک رول ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کرسچن ہیں, if you are called as a Christian, if you are called by his name, then it is not possible that you do not bear witness to his name. آج دنیا میں آپ کسی مشہور شخص سے مل کے آ جاؤ تو آپ کے پاس اس ملاقات کے بارے میں بریک کرنے کا یا اس ملاقات کے بارے میں گھمنڈ کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. آپ یہاں آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں میں ان سے ملا, میں نے ان سے یہ بات کی, انہوں نے مجھ سے یہ بات کی, میں نے ان سے یہ سوال پوچھا, ہم اتنی دیر جو ہے ساتھ بیٹھے رہے, ہم نے یہ باتیں کی. جو مسیح سے مل کے آتا ہے کیا اس کی زندگی میں پھر گواہی نہیں ہوگی؟ کیا اس کے پاس وہ باتیں بتانے, اگر وہ رات کے پہر میں مسیح کے اپنے گھٹنوں پہ مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے, سادھو سندر سنگھ سوامی کی مسیح سے ملاقات ہوئی تھی, ڈاکٹر پال ینگچو کی مسیح سے ملاقات ہوئی تھی, اور یہ زندگی کے اس موقع پر ملاقات کر رہے ہیں جہاں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں. اس ڈپریشن میں وہ جب مسیح کو ملے ہیں تو اس کے بعد ان کی زندگی 360 ڈگری ٹرن ہوئی ہے, اور وہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس کی گواہی. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمارے پاس گواہی نہیں ہے؟ اب اس گواہی کا ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کا پرپس کیا ہے. یہ آپ کو تو برکت دے گی ہی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمان کے ایک سائیکل کو بھی چلائے گی. آپ گواہی 3 فیکٹرز کی وجہ سے دیتے ہیں. آپ گواہی, میں آپ کو ایک اور انسان ہوں. جب یسوع یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو کچھ فقی وریثی تھے جنہوں نے کہا کہ ان کو چپ کرا. جب وہ گدھے پہ بیٹھے یروشلم میں آ رہے تھے اور لوگ نعرے مار رہے تھے اور انہوں نے ٹہنیاں اٹھائی ہوئی تھی اور اپنے کپڑے بچھا رہے تھے, تو اس واقعے کو پڑھیں تو وہاں پہ بیچ میں یہ لکھا ہے کہ کچھ وکیوں نے یسوع کے شاگردوں کو کہا کہ استاد کو کہہ کے انہیں کہیں کہ چپ ہو جائیں. تو یسوع نے کیا رسپونڈ کیا کہ اگر یہ چپ ہو گئے تو یہ پتھر جو راستے کے پتھر ہیں یہ بول پڑیں گے. آپ کو آستر ملکہ کی کہانی آپ اس سے فیملیئر ہوں گے. جب مردکی نے آستر ملکہ سے کہا
کہ نجات تو اسرائیل کے لیے کہیں نہ کہیں سے آ جائے گی، لیکن اگر تو آج خاموش رہی تو تو اور تیرا گھرانہ بھی نہیں بچیں گے۔ یہ دونوں واقعہ، یہ دونوں باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یسوع کو ہماری گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، ہم جو گواہی دے کر یسوع پہ احسان کرنے کا سوچ رہے ہیں اس کو ہماری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی گواہی دینے کے لیے تو روز سورج نکلتا ہے، اپنے مقررہ وقت پر غروب ہوتا ہے، پرندے جو بغیر کسی پیسوں کے اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں، یہ ہری بھری گھاس جو روز اگتی ہے روز سوکھتی ہے، اس کی گواہی دینے کے لیے تو یہ کائنات ہی کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ نے کہا تھا کہ وہ ماہر کاریگر کی طرح ابتدا سے میرے ساتھ ہے، تو اس کی تو کاریگری اس کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ ہم جو گواہی دیتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ آخری بات ہے جس پہ میں آپ کا صرف 5 منٹ کی اٹینشن چاہوں گا۔ ہماری گواہی ہمارے ایمان کا اظہار ہوتی ہے، ہماری امید کی اظہار ہوتی ہے، اور ہماری محبت کا اظہار ہوتی ہے۔ ہم جو گواہی دیتے ہیں ہم اس ایمان کا اقرار کرتے ہیں جو ہمارے دل میں ہمارے رب پر ہے۔ ہم جس کو اپنا خدا مانتے ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں، یعنی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اور جو اس کا اقرار نہیں کرتے ان کے بارے میں خدا نے کیا کہا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جو اس کو اپنا باپ یا اپنا بھائی ہونے کا اقرار نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو مسیحی کیسے کہلائیں گے؟ تو ہم جو بڑی لائٹ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خدا نے کام کیا اور ہم نے اس کی گواہی نہیں دی، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، پھر خدا مجھے توفیق دے گا، میں پھر گواہی دوں گا۔ لیکن اگر آپ اپنی گواہی کو روکتے ہیں تو آپ اس ایمان کا اظہار نہیں کرتے جو کہ آپ اس کو اپنا رب مانتے ہوئے اس پہ رکھتے ہیں۔ جب آپ گواہی نہیں دیتے تو آپ اپنے اندر اس امید کو بجھاتے ہیں جو کہ اس خدا کے کام نے آپ کے دل میں پیدا کی، کہ جب خدا میرا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے تو خدا میرا یہ مسئلہ بھی حل کرے گا۔ جب آج خدا نے مجھے یہ برکت دی ہے تو مجھے امید ہے، اور مجھے کبھی امید ہے کہ یہ برکت بھی خدا مجھے دے گا۔ آج اگر اس نے مجھے 1 لاکھ کی نوکری دی ہے تو میری امید ہے کہ کل کو مجھے وہ 10 لاکھ کی نوکری بھی دے گا۔ لیکن جب ہم اپنی گواہی کو اپنے اندر روکتے ہیں تو ہم اس ایمان کا بھی انکار کرتے ہیں اور اس امید کو بھی اپنے اندر سے خارج کر دیتے ہیں۔ اور آیت کیا ہے کہ ایمان، امید، محبت تینوں دائم ہے، لیکن افضل ان میں، تو ہم آخری نقطہ جس پہ ہم غور کریں گے وہ ہے محبت، کہ جب ہم گواہی نہیں دیتے تو ہم اپنی محبت کا انکار کیسے کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے موسیٰ کے وسیلے سے خدا نے اسرائیل یہودیوں کو پرانے عہد نامے میں کتنے احکام دیے؟ 10 احکام دیے۔ لیکن یسوع نے ہمیں کتنے احکام دیے؟ یسوع نے ہمیں 2 احکام دیے۔ وہ احکام کیا تھے؟ اپنے دل، اپنی جان سے اپنے خدا سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ تو جو 2 ایلیمنٹ میں نے شروع کے بتائے وہ تو ہیں آپ کی خدا سے محبت کے دونوں عناصر، کہ آپ نے خدا سے محبت رکھی تو آپ نے اس ایمان کا بھی اظہار کیا اور اپنے دل میں امید بھی رکھی۔ اب دوسرا حکم، جب آپ کسی اور ایماندار کے ساتھ گواہی شیئر کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک ایماندار دوسرے ایماندار کے ساتھ اپنی محبت کو شیئر کرتا ہے، یعنی خدا کا وہ دوسرا، مسیح کا وہ دوسرا حکم ہم مانتے ہیں کہ جب یہ ایمان کی دولت، یہ امید جب مجھے حاصل ہوئی ہے
تو یہ میرے بھائی کو بھی ہونی چاہیے, یہ میری بہن کو بھی ہونی چاہیے, یہ میری بہن کو بھی ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. آپ کو اگر کوئی تکلیف ہو اور آپ کو کوئی ڈاکٹر ملے اچھا, آپ 10 لوگوں کو اس ڈاکٹر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف تھی, میں اس ڈاکٹر کے پاس گئی یا میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا اور میری یہ, اس نے ایسی دوائی دی کہ میری بیماری جو ہے وہ 5 دن میں 10 دن میں جو 1 سال سے بیماری میں مبتلا تھا, میں 6 مہینے سے بیماری میں مبتلا تھا, اس کی دوائی میں نے لی. ایسا ہوتا ہے یا یہ میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں؟ آپ کسی اچھی جگہ کھانے کے لیے جاتے ہیں تو واپس آ کے 10 اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ساری فیملی وہاں کھانے کے لیے گئے تھے اور وہاں سے ہم بہت اچھا کھانا کھا کے آئے, آپ بھی ٹرائی کرنا. لیکن جب ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں نے رات کے پہر گھٹنوں پہ آ کے مسیح سے یہ درخواست کی کہ خدا یہ میرا مسئلہ ہے, اس کو تو میرے لیے, اور وہ ہم پر اپنی برکت کو نازل کرتا ہے اور ہمارا وہ مسئلہ حل کرتا ہے, اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے ہیں. یہاں سے ہم آوازیں دیتے رہتے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی گواہی ہے, شرمندگی مجھے بھی ہوتی ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب اتنی بڑی جماعت ہے اور یہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے پاس کوئی گواہی ہے, تو پھر ہم 2 سیکنڈ تک رکتے ہیں, پھر خدا کا خادم خود ہی کوئی گواہی جو ان کے تک پہنچی ہوتی ہے وہ شیئر کرتا ہے. میں آپ سے ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگلی دفعہ ہم اعلان کریں تو یہاں پہ لوگوں کی لائن لگی ہو, لیکن میں صرف آپ کو اپنے ایمان کی, اپنی امید کی اور اپنی محبت کی جانچ کروا رہا ہوں کہ گواہی جو آپ اپنے اندر ہولڈ کر کے رکھتے ہیں, آپ کے لیے اور گواہی. میں آپ کو, جب ہم یہ کلام شروع کرتے ہیں, میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں تو میں کس بات کا شکر کرتا ہوں؟ میں اس بات کا شکر کرتا ہوں کہ تم ہمیں یہاں پہ لے کر آیا. میں تو اس گواہی کی شکر گزاری کرتا ہوں. خدا کا خادم آپ کو ہر ہفتے کہتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ اور لوگوں کو, وہی تو آپ کی گواہی ہے. جو جب آپ نے یہ برکت حاصل کی, کیا آپ نے واپس جا کے اور لوگوں کے ساتھ اس گواہی کو شیئر کیا کہ آؤ میں تمہیں وہ شخص دکھاؤں جس نے میرے دل کا حال ظاہر کر دیا, آؤ میں تمہیں اس جگہ لے کے چلوں جہاں سے مجھے شفا حاصل ہوئی, آؤ میں تمہیں اس جگہ لے کے چلوں جہاں سے مجھے برکت ملی. وہ امیر آدمی, جو امیر آدمی اور لازر کی کہانی ہے, جب اس نے لازر کو باپ ابراہیم کی گود میں دیکھا تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے؟ اس وقت اسے اپنے بھائیوں کی بڑی پریشانی ہوئی کہ تم مجھے جانے دے, میں ان کو جا کے بتاؤں, اب میں ان کو گواہی دوں. تو باپ ابراہیم نے کیا کہا؟ اب گواہی دینے کا موقع آپ کا نہیں ہے, ان کے پاس زندہ ہیں جو ان کو گواہی دے دیں گے. تو اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی میں سے وہ وقت گزر جائے, اس سے پہلے کہ آپ اپنے ایمان, امید اور محبت کا اظہار نہ کر سکیں, سوچیں کہ آپ کی زندگی میں خدا نے کیا کیا کام کیے ہیں, اور پھر یہ سوچیں کہ ان کی گواہی آپ دیں. میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں. ویسے تو آپ اس کلام کو پڑھیں تو یہ ہر اپنی آیت میں اس چیز کا وعدہ کرتا ہے, لیکن میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے بھی آپ سے یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس کی گواہی دیں گے تو آپ کی برکت ملٹی پلائی ہوگی. آپ جب اس کی گواہی دے دیتے ہیں تو اب آپ وہ شخص جس نے وہ گواہی سنی اور خدا جس کے بارے میں وہ گواہی دی گئی, اب تہری ڈوری میں بندھ جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ نے یہ کلیم کیا کہ یہ شفا مجھے یسوع نے دی ہے, بہت چھوٹی سی بات ہے جس میں کلام ختم کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو ایک دکھ سے شفا ملی,
آپ نے سیکنڈ پرسن کے سامنے گواہی دی کہ یسوع نے مجھے، آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ خدا ہر جگہ ہے، تو اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں کہ جب آپ یہ گواہی دے رہے ہیں، دو لوگ آپس میں خدا کی بات کر رہے ہیں، تو تیسرا وہاں خدا موجود ہے، کیونکہ یہ ہم نے آیت ابھی پڑھی، تو تین لوگ وہاں موجود ہیں، دو ذکر کر رہے ہیں تیسرے کے بارے میں کہ اس نے میرے لیے یہ کام کیا. کیا خدا کی یہ غیرت گوارا کرے گی کہ دو لوگوں کے درمیان جو بات ہوئی ہے اس کو وہ آنر نہ کرے؟ آپ کی شفا یا آپ کی برکت کتنی پائیدار ہو جائے گی، کیونکہ اب آپ کا ایمان بھی اس گواہی پہ ہے، جس کے ساتھ وہ گواہی آپ نے شیئر کی اس کا ایمان بھی ہے، اور جس کے اوپر ایمان ہے اس نے اس ایمان کا بھرم بھی رکھنا ہے. تو آج تک اگر ہم صرف یہ گواہی کے بارے میں سوچتے آئے کہ ہماری زندگی میں کام ہو گیا، ہم شکر گزاری کے طور پر یا خدا کے اوپر کوئی احسان کر کے یہ گواہی دے رہے ہیں، تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کی گواہی تو پتھر بھی دے دیں گے، اس کی گواہی تو کائنات کی ہر چیز دے رہی ہے، لیکن جب میں اپنی زبان سے اس کی گواہی دوں گا تو مجھے کیا برکت حاصل ہوگی. میری خدا سے یہی درخواست ہے کہ جو خیال اس نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے یہ ہمارے دل میں اس بیج کی طرح ہو جو 70 80 اور 100 گنا پھل لائے. ہم اس کی گواہیوں کو بے دریغ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کی گواہی دینے سے ہماری برکت بھی پکی ہو اور ہم اور زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کریں. اسی آپ سب کو سلامتی سے لے کے جائے اور اپنی برکت اور اپنی پناہ میں ہمیشہ رکھے. آمین.